بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عصری تعلیم۔ یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم الگ ہے اور دنیاوی تعلیم الگ ہے۔ یعنی ان لوگوں نے دو اصطلاحیں قائم کر لی ہیں لوگوں نے۔ ایک بولتے ہیں دینی تعلیم، جو مدارس کی تعلیم ہے اس کو دینی تعلیم سمجھا جاتا ہے، اور جو اسکول کی تعلیم ہے اس کو دنیاوی تعلیم اور عصری تعلیم سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا جو خیال ہے یہ بالکل غلط ہے۔ یہ دیکھ لیا، آج کل ہم مسلمانوں نے بھی تعلیم کی نسبت سے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی اصطلاح قائم کر لی۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کو دینی تعلیم تصور کیا جاتا ہے اور عصری علوم کو سیکھنے سکھانے کو دنیاوی تعلیم کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے علم کی ایسی کوئی تقسیم نہیں کی، بلکہ علم کی دو ہی تقسیم کی گئی ہیں۔ ایک ہے علم نافع اور دوسری ہے علم غیر نافع۔ جو علم انسانیت کے لیے مفید اور کارآمد ہو وہ علم نافع ہے، اور جو علم انسان کے لیے نافع ہونے کے بجائے نقصان دہ ہو اور اس کی تعمیر کی بجائے تخریب کی طرف لے جاتا ہو انسان کو، تو وہ علم غیر نافع ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی علم کی دو قسمیں، ایک ہے نافع، نفع دینے والا، ایک ہے غیر نافع یعنی نفع نہ دینے والا، یعنی نقصان دینے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا فرمائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرمائیے، حضور نے دعا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب میڈیکل تعلیم ہو، انجینئرنگ کا فن ہو، یا پھر تکنیکی تعلیم کے دوسرے شعبے ہوں، یعنی انجینئرنگ ہو، فارمیسی ہو، اور جتنے بھی شعبے جاتے ہیں، میڈیکل سائنس ہے، انجینئرنگ سائنس ہے، اور آپ کہہ لیں اس کو نیوٹریشن کے کورس ہیں، یہ ساری چیزیں جتنے بھی شعبے ہیں تعلیم کے اعتبار سے، یہ سب انسانی خدمت اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے ذرائع ہیں، اور یقیناً یہ علم نافع کی فہرست میں آتے ہیں۔ ان کا حاصل کرنا قابل تعریف ہے، اور نہ کہ لائق مذمت، یعنی اس کی تعریف تو کی جا سکتی ہے لیکن اس کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے امام شافعی سے منقول ہے کہ اصل علم دو ہی ہیں، ایک ہے علم فقہ تاکہ آدمی زندگی بسر کرنے کے سلیقہ سیکھے، اور دوسرا ہے علم طبابت، طب کا علم، تاکہ جسم انسانی کی معلومات ہو سکے۔ یعنی العلم علمان، علم کی دو قسمیں، العلم الفقہ، ایک ہے علم فقہ للادیان تاکہ دین حاصل کیا جا سکے، وعلم الطب، اور دوسرا ہے طب کا علم للابدان تاکہ بدن کے بارے میں جو اللہ نے جسم پیدا کیا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے کہ اس میں کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو یہ کیسے صحیح ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں علم طب میں آ جاتی ہیں۔ تو اسلام نہ کسی علم کا مخالف ہے اور نہ کسی زبان کا، یعنی اسلام نے کہا ہے کہ جتنے آپ علم سیکھنا چاہیں سیکھیں، جتنی زبانیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھیں۔ قرآن مجید نے کتنے ایسے حقائق پر روشنی ڈالی ہے جن کا تعلق فلکیات سے، طبعیات سے، نباتات سے، حیوانات سے، وغیرہ وغیرہ، خود انسان کی اندرونی جسمانی کیفیات، اس کی مرحلہ وار پیدائش اور اس کی نفسیات کا بھی قرآن پاک نے بار بار تذکرہ کیا ہے۔ گزشتہ اقوام کے قصے اور واقعات بھی ذکر کیے ہیں، ان کی آبادی اور ان پر ہونے والے عذاب خداوندی کے محل وقوع کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جی کہاں ان کو عذاب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ پھر ان تمام چیزوں میں غور و تدبر کی دعوت بھی دی کہ غور و فکر کرو ایسا کیوں ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ غور و فکر ان علوم کی تحصیل کے بغیر کیسے ممکن ہوگی؟ جب تک آپ کو سائنس کا علم نہ ہو، جب تک آپ کو تکنیکی، تشریعی اور یہ ساری چیزوں کا علم نہ ہو تو پھر آپ غور و فکر نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بس ان علوم کو حاصل کرنا جن سے کائنات کے اسرار رموز کو جانا جا سکے، قرآن مجید کا عین مطلوب ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ جس چیز سے تم اپنے اندر اور کائنات کے اندر غور کر سکو ایسے علوم کو سیکھو۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دوسری اقوام سے جو جدید تکنیک کی حاصل ہو سکتی تھی، اس میں کسی بخل سے کام نہیں لیا، آپ نے بلکہ اس کو استعمال فرمایا، اس کی اجازت دی اور اس کی ترغیب دی۔
اور اس کو کبھی تقاضا دین کے منافی تصور نہیں کیا۔ مدینے کے لوگ زراعت پیشہ تھے، ایک واقعہ یہاں لکھا ہوا ہے، مدینے کے لوگ زراعت پیشہ تھے اور اسلام سے پہلے کھجور کے نر اور مادہ درخت میں اختلاط کرتے تھے، آپس میں ملاتے تھے، جس کو تعبیر کہا جاتا ہے۔ تعبیر یعنی نر اور مادہ کو ملاتے تھے، تو اس سے کیا ہوتا تھا، پھل کی پیداوار زیادہ ہوتی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا کہ یہ کام نہ کیا کرو، یہ بے فائدہ اور یہ فضول کام ہے۔ لیکن جب ایک سال یہ عمل نہیں کیا تو پیداوار کم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو کر لیا کرو، اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا اور آئندہ سے کرنے کی اجازت دی، اور فرمایا کہ تم اپنے دنیا کے کاموں میں زیادہ سمجھدار ہو، انتم عالم بھی اموری دنیا کو، جو تمہارے دنیاوی معاملات ہیں اور معمولات ہیں اس میں تم خود مختار ہو، جو بہتر سمجھو وہ کرو۔ اور اسی طرح آپ نے بعض غزوات میں بھی منجنیق کا استعمال فرمایا، یہ گویا اس زمانے کی توپ تھی، یعنی منجنیق جو ہے وہ توپ کی پرانی شکل ہے اور پرانا نام ہے، توپ کا دوسرا نام اور پرانا نام منجنیق ہے۔ جس طرح مدینہ ہے، اس کا پرانا نام یثرب ہے، یثرب کے والی سنا ہوگا آپ نے۔ اسی طرح بہت سارے علاقے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے پرانے کچھ اور نام ہوتے ہیں۔ تو توپ کی پرانی شکل ہے منجنیق، اس کے ذریعے پتھر کی چٹانیں دور سے دشمن کے قلعوں اور فصیل یعنی جو لمبی لمبی دیواریں ہوتی اس پر پھینکی جا سکتی تھیں۔ فتح مکہ کے جب بنو ثقیف پر فوج کشی کی تو بنو ثقیف کے ماہرانہ تیر اندازی نے مجاہدین کو بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گاڑیاں بنوائی جس پر چمڑے کا غلاف ڈالا گیا تاکہ دشمن کے تیر چمڑے میں پھنس جائیں اور مجاہدین دشمنوں کے قلعوں تک اور ان کی دیواروں تک پہنچ سکیں۔ اسی طرح غزوہ خندق میں سلمان فارسی کا جو مشورہ تھا کہ میدان جنگ کی پشت پر پہاڑیوں کو رکھتے ہوئے آگے کی سمت سے طویل و عریض خندق کھدوائی، تو یہ عربوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، اس سے پہلے کسی بھی غزوے میں خندق نہیں کھودی گئی تھی۔ ایک نیا تجربہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اور الحمدللہ اس میں مسلمانوں کی کامیابی بھی ہوئی۔ اسی لیے اسلامی عہد میں قدیم سائنسی علوم نہ صرف قبول کیا گیا بلکہ ان علوم کا ترجمہ اور ان پر مزید ریسرچ اور تحقیق جاری رکھنے کے لیے دارالخلافہ بغداد میں بیت الحکمت کا قیام عمل میں آیا۔ جس طرح یہاں کراچی میں بیت الحکمت الحمدللہ جو حکیم محمد سعید شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، اور وہ الحمدللہ اس نے کافی ترقی کی اور آپ بھی اس پر گامزن ہیں۔ اسی طرح بغداد میں بیت الحکمت قیام عمل میں آیا اور مسلمان سائنسدانوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ علم و فن کی تاریخ ان کے ذکر کیے بغیر ادھوری اور ناتمام رہے گی۔ چنانچہ خود منصف مزاج، انصاف پسند اور حقیقت پسند مغربی مصنفین جو ہیں انہوں نے بھی مسلمانوں کے اس علمی اور تحقیقی کارنامے کا اعتراف کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اب اسی طرح یہی حال لغت اور زبان کا بھی ہے کہ جہاں پہ دوسرے علوم سیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، وہیں پہ لغت اور زبان کو سیکھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ زبان کوئی بھی اچھی یا بری خود سے نہیں ہوتی، زبان تو محض ایک اظہار کا ذریعہ ہے، اظہار ما فی الضمیر اور دیگر چیزوں کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اگر اس کا استعمال خیر اور نیکی کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے ہو تو قابل تعریف اور لائق ستائش ہے۔ اور زبان کوئی سی بھی ہو، انگریزی ہو، سنسکرت ہو، عبرانی ہو اور جیپنیز ہو، چائنیز ہو، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، اگر وہ خیر اور نیکی کے کاموں میں استعمال ہو رہی ہے تو وہ زبان سیکھنا وہ تو قابل تعریف ہے۔ اور اگر اس کو برائی کی دعوت اور اشاعت کا وسیلہ بنا لی جائے تو اس سے زیادہ نامبارک بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ عربی زبان قرآن حدیث کی زبان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اہل جنت کی زبان ہے۔ ہاں سب سے اچھی، البتہ یہ کہ سب سے بہترین اور پسندیدہ زبان وہ عربی ہے۔ باقی زبانیں سیکھنا اچھی بات ہے، سیکھ لیں، نہیں سیکھیں تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن سیکھنی چاہیے۔ پسندیدہ زبان جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا کہ وہ عربی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا حب العرب لثلاث، تین وجہ سے عرب سے محبت کرو، لانی عربی، میں عربی ہوں، اور کلام اہل الجنہ عربی، جنت والوں کا کلام اور ان کی زبان عربی میں ہوگی، اور والقرآن عربی، اور قرآن عربی زبان میں، تو عربی زبان پسندیدہ ہے۔
اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تمام زبانیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے ہر قوم میں انہی کی زبان میں اپنا کلام اتارا، اس لیے اللہ کیا فرما دیتا ہے کہ ہر قوم میں انہی کی زبان والا نبی نازل کیا اللہ نے۔ یہ تو قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر انہی کی زبان والا نبی بھیجا، تو لامالہ انہی کی زبان والا نبی بھیجا تو کلام بھی انہی کی زبان میں نازل فرمایا۔ تو نامعلوم کتنی زبانیں ہیں جن کو اللہ کے کلام کے حامل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے بات ممکن نہیں کہ وہ کسی بھی زبان کو بحیثیت زبان برا تصور کرے۔ زبان تو بہرحال زبان ہے بھائی، اور ان کے سیکھنے کو بددینی اور گمراہی سمجھے، ایسا مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ زبانیں سیکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ذہین ساتھی حضرت زید بن ثابت، جنہوں نے قرآن پاک کو جمع فرمایا، آپ نے ان کو باقاعدہ طور پہ عبرانی زبان سیکھنے کی ترغیب دی تھی کہ تم سیکھو، جسے بہت کم عرصے میں انہوں نے سیکھا اور اس زبان کے سمجھنے اور سمجھانے کے لائق ہو گئے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ 6 زبانوں کے واقف تھے۔ سلمان فارسی زبان سے واقف تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی قدر فارسی میں بھی گفتگو کر لیتے، یعنی زبانیں آنی چاہیے۔ نہ جانے کہاں سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ علماء جدید علوم اور انگریزی زبان کی حاصل کرنے کو منع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، علماء منع نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ بات ہے کہ کسی زمانے میں انہوں نے اس سے منع کیا ہو۔ یہ غلط فہمی ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ علماء نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی عصری علوم نہ سیکھو، زبانیں نہ سیکھو، بلکہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیوبند میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی تو سنسکرت زبان کو داخل نصاب کیا، نصاب میں داخل کیا اس زبان کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے محاورات ایسے تھے جو مشرکانہ تھے، وہ زبان سیکھنی بہت ضروری تھی تاکہ پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ اس زبان کو داخل نصاب کر سکتے تھے تو لامحالہ وہ انگریزی زبان کے بھی مخالف نہیں تھے۔ دیوبند کے نصاب میں شروع سے انگریزی، جیومیٹری، فلسفہ، یہ سب چیزیں نصاب میں داخل رہی ہیں۔ مسلم یونیورسٹی جو علی گڑھ یونیورسٹی تھی مسلمانوں کی، تو جو ہندوستان میں بنی تھی، تو مسلمانوں کی دوسری اصلی تعلیم کا جامعہ ملیہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی جو بنی تھی وہ تھی مسلم یونیورسٹی تھی، وہ تھی علی گڑھ یونیورسٹی۔ دوسری بنی جامعہ ملیہ۔ جامعہ ملیہ یہ مولانا محمود حسن صاحب نے رکھی اس کی بنیاد، اور اس کی انہوں نے بڑی تعریف کی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد ہی اسی نقطہ نظر کے تحت پڑی کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم کا بھی ایک متوازن حصہ شریک نصاب رکھا جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے تو انگریزی زبان کے اصول کو فرض کفایہ قرار دیا تھا کہ ایک مدرسے میں چند اگر علماء ہیں تو اس میں سے کچھ علماء کو آنی چاہیے، 10 میں سے ایک کو کم سے کم یہ زبان آنی چاہیے۔ اور بلکہ ایک دفعہ قصہ ہے کہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک انگریز سے اسلام کے بارے میں ترجمان کے واسطے سے گفتگو ہوئی، ایک انگریز سے ان کی گفتگو ہوئی اور درمیان میں جو واسطہ تھا وہ ترجمان تھا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ترجمان صحیح ترجمانی نہیں کر رہا، تو ان کو اس پر بڑا افسوس ہوا۔ اس وقت انہوں نے ضرورت کا احساس کیا کہ ہمارے زمانے میں علماء اور مبلغین اسلام کے لیے انگریزی زبان سے واقفیت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علماء نے کبھی بھی انگریزی زبان اور عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم سیکھنے کی مخالفت نہیں کی۔ مخالفت اگر کی ہے تو وہ کی ہے ان کی تہذیب کی، انگریز کی تہذیب، انگریز کا کلچر، اور انگریز کو اپنے ذہن پر حاوی کرنا، اس کے طریقے کا اختیار کرنا، اس کی مخالفت کی۔ نفس زبان سیکھنے کی کبھی بھی علماء نے مخالفت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ مدارس کے اندر ان چیزوں کو، عصری تعلیم کو بھی داخل نصاب کیا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اسکول، یونیورسٹی اور کالجز میں مدارس کی تعلیم نہیں داخل کی جا سکتی، اسی طرح ان مدارس میں یہ تعلیمات نہیں داخل کی جا سکتی مکمل۔ کسی درجے میں تو کی جا سکتی ہیں چند علوم، ساری چیزیں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیک وقت اگر ایسا کیا جائے گا تو بیک وقت دونوں علوم سے بچوں کو محروم کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ بات
کہ یہ سمجھنا کہ مدارس کے اندر بھی وہ سارے تعلیم، وہ سارا نصاب جو اسکولز کالجز وغیرہ میں یونیورسٹی میں سکھایا جاتا ہے وہ شامل کرنا یہ مشکل ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا، عصری علوم سے بھی محروم رہ جائیں گے، دینی علوم سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اسلامی علوم و فنون کی کم سے کم تعداد 14-15 تو ہے، پھر ان میں سے ہر فن کی مختلف اور متعدد شاخیں ہیں۔ ان سب کا حق ادا کرتے ہوئے عصری علوم کو بھی بکمال و تمام شامل نصاب رکھنا عملاً ایک ناممکن کام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عصری علوم اپنی جگہ ایک اہمیت کا حامل ہے، دینی علوم اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، دونوں کو ملانے سے کیا ہوگا کہ نہ اس علم میں کمال حاصل ہوگا، نہ اس علم میں کمال حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اصل مقصود کہنے کا یہ، عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم سیکھنے سے منع نہیں کیا جا رہا، نہ ہی اسلام اس کے مخالف ہے اور نہ ہی علماء اس کے مخالف ہیں، دین اور علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان اعلیٰ فنی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور کوشش کریں کہ ہمارے سماج میں اور پوری دنیا کے اندر، خصوصاً ملک پاکستان میں، کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہنے پائے۔ ٹھیک ہے، جب سروے کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پرائمری سے ہائی اسکول تک پہنچتے مسلمان بچوں کی بڑی تعداد تعلیم چھوڑ دیتی ہے، کالج تک جو پہنچتے ہیں وہ اس سے بھی کم، اور اس سے آگے یونیورسٹی تک جو پہنچتے ہیں وہ اس سے بھی کم۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ حالات جو ہیں وہ میسر نہیں ہوتے، حالات کی وجہ سے ہمارا بچہ تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، تعلیم کو ہم عام کریں،